اردو میرا وجود، اردو میرا خیال، اردو میرا وجود. تمہارا مغنی تمہارے لیے جب بھی آیا نئے گیت لاتا رہوں گا. حسب وعدہ حسب سابق آپ کی خدمت میں حاضر اپلوز ادب ود عمار اقبال کے ساتھ آپ کو ایک بار پھر خوش آمدید کہتے ہیں اپنے 5ویں کے چھٹے پروگرام میں. تمام ہی سننے والوں کو امید ہے آپ تمام حضرات، تمام سننے والے جتنے بھی لوگ ہمارے ساتھ جڑے ہیں ایمان و صحت کی بہترین حالت میں ہوں گے، اور ساری محبتیں یقیناً خاص اس پروگرام میں اپلوز ادب ود عمار میں جو سب سے خاص ہیں وہ ہمارے سننے والے ہیں جو مخصوص ہیں. اب تک کے پروگرامز میں آپ اپنی رائے دیتے آئے ہیں، ہمیں سنتے آئے ہیں. خاص اس لیے ہیں حضور والا کہ وقت نے جو سماعتوں کے ساتھ کام دکھایا ہے وہ لاجواب ہے. ہم اکثر سنتے ہیں اور بلکہ دیکھتے ہیں، ہمارا عام مشاہدہ بھی ہے کہ اب بہت زیادہ تفصیل سے بات، وہ کیا جو ان کا شعر ہے کہ بات نہیں کہی گئی، بات نہیں سنی گئی، اب بہت تفصیل سے بات کہنے اور بات سننے کے زمانے ہی نہیں رہے ہیں. اور یہ بات صرف چند دہائیوں کی یا چند سالوں کی نہیں ہے، اوورآل ہی ہم دیکھ رہے ہیں. آپ اگر غور کریں ایک بات پر، جیسے مثال کے طور پر کلاسکس کو اگر ہم پڑھیں یا جتنا بھی کلاسکس کے علاوہ بھی خواہ اردو میں یا انگریزی میں، ایک بات آپ اگر نوٹ کریں کہ جتنی آپ پرانی سے پرانی تحریریں آپ پڑھنے لگیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ ان میں جملے جو ہیں وہ ایک طرح کی طوالت کا شکار ہیں. اور جیسے جیسے ہم آگے آتے جاتے ہیں، وقت ہمارا آگے گزرتا جاتا ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے جملے مختصر سے مختصر ہوتے چلے گئے ہیں. اس وقت یعنی 12 سے 15 اسٹینڈرڈ الفاظ کا ایک جملہ ہمارا ہوتا ہے. اب اس بات پر غور کریں، یہ بات کسی کتاب میں نہیں لکھی، محسوس کرنے کی بات ہے کہ اس کا سیدھا تعلق ہمارے اٹینشن اسپین کے ساتھ ہے کہ دراصل ہمارا اٹینشن اسپین جو ہے وہ مختصر سے مختصر کسی یعنی ادب پڑھنے والے سے، انگریزی ادب سے خاص کر تعلق رکھنے والے سے موٹا موٹا فرق اگر آپ پوچھیں نا کہ وکٹورین انگلش اور شیکسپیرین انگلش میں کیا ہے، تو وہ چھوٹے اور بڑے کا ہی ہے. بڑا ہمیشہ وکٹورین ہوتا ہے، گھر کا جو صدر دروازہ بھی ہوتا ہے نا، بڑا جو دروازہ ہوتا ہے وکٹورین دروازہ کہلاتا ہے. وقت کے ساتھ ساتھ جملے ہمارے مختصر سے. میر صاحب کا مجھے شعر یاد آیا کہ اب تو کر لیجئے سماعت آپ قصہ عشق کا. اب تو قصہ پہلے ہی مختصر ہوتا ہے داستان سے. اب تو کر لیجئے سماعت آپ قصہ عشق کا، آہ تک لے آئے ہیں ہم مختصر کرتے ہوئے. اب تو کر لیجئے سماعت آپ قصہ عشق کا، آہ تک لے آئے ہیں ہم مختصر کرتے ہوئے. آج کے اس پروگرام میں ہم آپ کے لیے 6 بہت خاص کہانیاں ہی لائے ہیں، اور یہ کچھ علامتی افسانے ہیں. جیسا کہ میں نے پہلے عرض کی کہ بہت تفصیل سے بات کہنے کا اور بات سننے کا رواج ہی نہیں رہا ہے. اب جب بہت مختصر بات آپ کو کسی تک پہنچانی ہے یا کسی بھی لکھنے والے کو، میری کتاب منجروب کے پریفیس میں ایک جگہ میں نے یہ بات لکھی ہے کہ نہ جانے ظاہر کو چھپانا آرٹ ہے کہ باطن کو سامنے لانا آرٹ ہے. کبھی کبھی ظاہر کو چھپانا آرٹ کہلاتا ہے، کبھی کبھی باطن کو سامنے لانا آرٹ کہلاتا ہے. یہ سب کچھ کرنے کے لیے آرٹسٹ، یہ سب کچھ کرنے کے لیے کوئی بھی پیشکار، یہ سب کچھ کرنے کے لیے کوئی بھی لکھنے والا مختلف اوزار، مختلف ہتھیار استعمال کرتا ہے. فگر آف اسپیچ استعمال کرتا ہے، تشبیہات، استعاروں، علامتوں کا ساتھ لیتا ہے. A wise man was once quoted saying کہ الفاظ کے جو معنی ہوتے ہیں وہ ان کے سروں پہ نہیں ہوتے بلکہ ان کے سینے کے اندر اتر کے دیکھنے کے ہوتے ہیں. لفظ اور معنی کا
تعلق جو ہمیں ایک بالکل سادگی کے ساتھ نظر آتا ہے، اکثر اس کے استعمال کے ساتھ، وقت کی ضرورت کے ساتھ اس میں وسعت پیدا ہوتی چلی جاتی ہے۔ اس وسعت کو پیدا کرنے کے لیے مختصر بات میں، مختصر ترین الفاظ میں آپ تک اپنا احساس پہنچانے کے لیے ہم اکثر علامت نگاری کا سہارا لیتے ہیں۔ تو 6 خاص علامتی افسانے ایک مجموعے سے آج آپ کی خدمت میں ہم پیش کریں گے، جس کا عنوان ہے بیضوی عورت۔ اس تمہید کے بعد ایک اور تمہید کے ساتھ شروع کرتے ہیں۔ کہانیوں پہ میں ابھی آتا ہوں۔ ایک تعارف، یہ تعارف بھی علامتی آپ لے لیجئے کہ بیضوی عورت کوئی عورت نہیں ہے۔ اس کا عورت نہ ہونا اسے مرد نہیں بناتا، لیکن معاشرہ مرد اور عورت مل کر بناتے ہیں، سو معاشرہ مخنث، نصف عورت نصف مرد، اور ہر مخنث کی مانند اس کا ایک نصف دوسرے نصف پر حاوی ہے۔ کون سا کس پر، یہ بحث پرانی ہے۔ بہرحال تم ان میں سے کسی ایک کو سمجھ لو تو کل معاشرے کی کلیت تمہارے ہاتھ لگے کہ باقی کا نصف تو تم خود ہو۔ مکمل طور پر اگر عورت کو سمجھ لیا جائے تو کل معاشرہ آپ کے سمجھ میں آئے گا کہ باقی کے آدھے تو آپ ہیں، یا مکمل طور پر اگر مرد کو سمجھ لیا جائے تو کل معاشرہ آپ کے سامنے آتا ہے کہ باقی کی آدھی تو آپ خود ہیں۔ بہرحال معاشرے کی اقدار جس خوف کے مارے ایک حصے نے دوسرے کے لیے تشکیل دی ہے، اس کا اظہار ان کہانیوں میں، یعنی کہ بیضوی عورت کے مجموعے میں مخلوط النسل علامتی کرداروں میں ہوگا جو جانور ہیں اور انسان ہیں۔ یہ جن مانس، یہ لفظ جن مانس، یہ جن مانس دیگر سیریل آرٹ کی طرح نسوانی علامتوں کے متبادل نظر آتے ہیں، مگر یہ الگ مدعا ہے کہ بیضوی عورت اس اظہار کو پہلی کہانی میں بھیڑیے کے ذریعے چڑیا گھر سے ایک بیٹی کے اعزاز میں ہونے والی دعوت میں لا کھڑا کرتی ہے۔ یہ جب آپ کہانی سنیں گے تو یہ جملہ مزید کھلے گا، اور ایسے لا کھڑا کرتی ہے کہ وہ مجہول کو متحرک بنا دیتی ہے، یعنی کہ پیسو سے ایکٹیو ہو جاتی ہے۔ اور یہ کرنے کے واسطے بھیڑیا اپنی شناخت نوکرانی کا چہرہ پہن کر چھپاتا ہے، اور کہانی کے نقطہ عروج پہ اس کی درندگی اس کے چہرے سے باہر آ جاتی، اور وہ خود کو کھڑکی سے باہر نکال دیتا ہے، اور یوں معاشرے سے انحراف کی کوشش لا حاصل تو رہتی ہے، لیکن ناکام نہیں ہوتی کہ وہ بے نقاب ہونے اور کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے۔ سفید خرگوش بھی کافکا کے میٹامورفوسس کی طرح انسان کے حیوان میں تبدیل ہونے کو بیان کرتا ہے، مگر گریگر کے برعکس یہ تبدیلی مکمل نہیں ہوتی کہ سننے والا جوڑا ان خرگوشوں میں رہتا ہے جو سڑا ہوا گوشت کھاتے ہیں اور تیزی سے بڑھتے ہیں، اور ہفتے کو وہ جوڑا خرگوش کھاتا ہے۔ اس افزائش اور قتل کے یکساں عمل کو جبر و بربریت نہیں ماننا، اپنی دنیا سے باہر نہیں نکلنا، لیکن باہر والوں کو اپنے جیسا بننے کی دعوت دینا، یہ ایک عجیب بات ہے۔ ایک جیسا بننے میں انکل سام اور آنٹی ناکام نظر آتے ہیں جب وہ چاند سورج کو دیکھ کر قہقہے لگاتے ہیں، بک رہا ہوں جنوں میں کیا کیا، کچھ نہ سمجھے خدا کرے کوئی۔ قہقہے چھپائے نہیں جا سکتے، سو اس خاندان کے لیے جو چاند سورت پر نہیں ہنستا، شرم اور معاشرے میں ذلت کا باعث ٹھہرتے ہیں۔ اس ناگزیر مسئلے کا حل دیگر مسائل کی طرح سبزیوں کو سزا دینے سے نکالا جاتا ہے۔ بیضوی عورت محکوم سبزیوں کے محسوسات کا اظہار کرتی ہے اور ان طلسمی حقائق کو ان علامتوں میں تم تک پہنچاتی ہے جو سہولت کے مارے ہوں اور اپنے ہر عمل کے نتیجے میں اپنے لیے آسانی چاہتے ہوں۔ دنیا کو جیسے گول تصور کرنے میں آسانی ہے، مگر حقیقت بیضوی ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں کہ دنیا کو گول تصور کرنے میں آسانی ہے، بٹ the reality is oval، انڈے کی طرح، اور انڈے کی حقیقت ایک ہے، اور ان کا ایک ہونا بتاتا ہے، دنیا اور انڈے کی حقیقت ایک ہے اور ان کا ایک ہونا بتاتا ہے کہ امکان میں حقیقت کی کئی پرتیں ہیں جو اپنے وقت پر کھلتی ہیں۔ موجودہ کو ہٹائے بنا اگلی تک پہنچنا اتنا ہی ناممکن ہے جتنا پچھلی کو برقرار رکھنا۔ کمال ہے یا اتفاق ہے کہ حقیقت کا ہونا اور مونس ہونا بھی لینورا کیرنگٹن، جن کی کہانیاں آپ آج سنیں گے، کی طرح اس بیضوی عورت کو موجود 6 جہانوں میں 7 جنم ہوتے ہیں، 7واں تو یہی ہے، تو
تو 6 ہوتے نہیں ہیں علامت۔ اور اس بیزوی عورت کو موجودہ 6 جہانوں کی طرح جن کی پراسرار علامتیں خود کو ایک عورت کی طرح جس تس پر نہیں کھولتی، اپنے قاری اپنے سامے پر نہیں کھولیں گی۔ پہلی کہانی کی طرف آتے ہیں۔ جناب بھیڑیا، یہ پہلا افسانہ ہے۔ جب میں نووارد تھی، اپنا زیادہ تر وقت قریبی چڑیا گھر میں گزارا کرتی تھی۔ یہ جگہ میرے واسطے دارالامان تھی، جو مجھے اس حقیقی دنیا سے دور لے آتی تھی جس سے میں خود کو دور رکھنا چاہتی تھی۔ میرا اتنا وقت وہاں گزرتا کہ میری واقفیت انسانوں سے زیادہ حیوانوں سے ہو گئی تھی۔ جس درندے سے میں سب سے زیادہ واقف تھی وہ میری ہی عمر کا ایک بھیڑیا تھا۔ بھیڑیا بھی مجھ سے اتنا ہی واقف ہو گیا تھا جتنی میں اس سے، اور وہ بھی بلا کا ذہین تھا۔ میں نے اسے اچھی اردو سکھا دی تھی اور بدلے میں اس کی بولی سیکھ لی تھی۔ سو اس طرح ہم ایک دوسرے کے ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے تھے۔ 1 مئی کو میرے گھر میں میرے اعزاز میں میری ماں نے ایک تقریب رکھی تھی۔ میں رات بھر بے چین رہی۔ مجھے تقاریب سے نفرت تھی، خاص کر ان تقاریب سے جو میرے اعزاز میں رکھی گئی۔ 1 مئی کی صبح ہونے سے پہلے میں بھیڑیے سے ملاقات کرنے پہنچ گئی۔ عجیب مصیبت سے میں نے اسے بتایا، مجھے آج شام ایک تقریب میں جانا بلکہ آنا پڑے گا۔ تم خوش قسمت ہو، اس نے جواب دیا۔ اگر میں تمہاری جگہ ہوتا تو خوشی سے جاتا۔ مجھے کچھ بھی نہ آتا، پھر بھی میں گفتگو تو کر ہی لیتا۔ وہاں کھانے کو بہت کچھ ہوگا، میں نے اسے مزید بتایا۔ میں نے کھانے سے لدی ہوئی 2 گاڑیوں کو گھر آتے دیکھا ہے اور پھر بھی تم شکایت کر رہے۔ بھیڑیے نے ناگواری کا اظہار کرتے ہوئے مجھ سے کہا، مجھے دیکھو، مجھے صرف ایک بار کھانے کو ملتا ہے اور وہ بھی ایک دم بکواس۔ اچھا، تو ایسا کرتے ہیں کہ ایک چکر چلاتے ہیں، کیوں نہ تم میری جگہ تقریب میں چلے جاؤ؟ ہم دیکھنے میں ایک دوسرے سے خاصے مختلف ہیں، ورنہ میں ضرور تمہاری جگہ چلا جاتا۔ اس نے افسردگی سے جواب دیا، اندھیرا پڑنے پر واضح طور پر دیکھا تو نہیں جا سکتا۔ اگر ذرا سا بھی بیز بدل لیا جائے تو تمہیں اس بھیڑ میں کوئی بھی نہیں پہچانے گا۔ باقی تو تم اور میں ایک ہی جیسے ہیں۔ دیکھو، تم میرے واحد دوست ہو۔ میرے التماس کرنے پر اس نے میری بات پر غور کیا۔ میں جانتی تھی کہ وہ میری بات ماننا چاہتا ہے، اور پھر وہ اچانک مان بھی گیا۔ سویرا ہونے میں ابھی وقت تھا اور ارد گرد زیادہ رکھوالے بھی نہیں تھے۔ میں نے جلدی سے پنجرا کھولا اور چند ہی لمحوں بعد ہم گلی میں تھے۔ جب ہم ٹیکسی لے کر گھر پہنچے، میں اور بھیڑیا جب ہم ٹیکسی لے کر گھر پہنچے تو سب سو رہے تھے۔ میں اپنے کمرے میں اس کو اس لباس میں ڈھالا جو مجھے تقریب میں پہننا تھا۔ لباس تھوڑا بڑا تھا اور اسے میری طرح چلنے میں تھوڑی دشواری پیش آ رہی تھی۔ میں نے اس کے پنجوں کے لیے دستانے بھی ڈھونڈ لیے تھے تاکہ وہ میرے ہاتھ جیسے لگیں۔ روشنی ہونے تک وہ کم و بیش میری طرح چلنا سیکھ چکا تھا۔ ہم تیاری میں اتنے مگن تھے کہ ہمیں ماں کے دروازے تک آنے کی خبر نہ ہوئی، پر دروازہ کھلنے تک وہ ایک جست میں بستر کے نیچے جا چھپا۔ کمرے سے شدید بدبو آ رہی تھی۔ ماں نے اندر داخل ہو کر کھڑکی کھولتے ہی کہا، تقریب میں آنے سے پہلے تمہیں نہا لینا چاہیے۔ وہ زیادہ دیر نہیں رکی، شاید یہ بدبو اسے زیادہ ہی ناگوار گزری۔ وہ مجھے ناشتے پر آنے کی تاکید کر کے کمرے سے چلی گئی، پر ہمارے لیے سب سے بڑی دشواری بھیڑیے کے چہرے کو چھپانا تھا۔ ہم گھنٹوں اس مشکل کا حل سوچتے رہے اور وہ میری ہر تجویز رد کرتا رہا، مگر بالآخر اس نے کہا کہ میرے پاس ایک حل ہے۔ کیا تمہارے گھر کوئی نوکر ہے؟ ہاں ہے تو، میں نے حیرانی سے اس کا جواب دیا۔ تو بس اسے بلاؤ۔ جیسے ہی وہ دروازے پر آئے گا ہم اس پر جھپٹ پڑیں گے، اس کا چہرہ اتاریں گے اور میں تقریب میں اس کا چہرہ پہن کر جاؤں گا۔ مگر یہ غیر ممکن ہے، میں نے کہا۔ چہرہ اتارنے پر وہ مر جائے گا۔ اب مجھے بے چہرگی درپیش ہے، تم میرا چہرہ چرا کر لے گئے۔ مگر یہ غیر ممکن ہے، میں نے کہا۔ چہرہ اتارنے پر وہ مر جائے گا، پھر اس کی لاش کسی کو مل جائے گی اور ہمیں جیل ہو جائے گی، لاش کسی کو نہیں ملے گی۔ مجھے ایک نوکر کھا جانے جتنی بھوک لگی ہے، لاش کسی کو نہیں ملے گی، اس نے جواب دیا۔ اور ہڈیاں؟ میں نے پوچھا۔ ہاں وہ بھی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں نے رضامندی ظاہر کی۔ مگر تمہیں اس کا چہرہ اتارنے سے پہلے اسے مارنا ہوگا، وہ ہمارا بہت پیارا نوکر ہے، میں نہیں چاہتی کہ اس کے ساتھ ظلم ہو۔
اس میں کوئی مذاقہ نہیں ہے، اس نے اطمینان سے جواب دیا۔ میں کچھ ہچکچاہٹ کے ساتھ نوکر کو بلانے چلی گئی۔ میں نے نوکر کو آواز دی۔ میں ایسا ہرگز نہ کرتی اگر مجھے تقریب میں شرکت کرنے پر مجبور نہ کیا جاتا اور مجھے اس سے نفرت نہ ہوتی۔ جب وہ آ گیا تو میں نے اپنا منہ دوسری طرف کر دیا۔ باقی سب بہت جلد ہو گیا۔ جب بھیڑیا نوکر کھا رہا تھا میں کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ کچھ ہی دیر بعد اس نے کہا میں مزید نہیں کھا سکتا، بس یہ 2 پاؤں بچ گئے، لیکن اگر تمہارے پاس کوئی تھیلا ہے تو ان میں رکھ دو، میں شام میں کھا لوں گا۔ دیکھو الماری میں جوتوں کا ڈبہ ہوگا، تم وہ استعمال کر سکتے ہو، بس اس میں سے رومال نکال دینا۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ اب تم مڑ کے مجھے دیکھ سکتی ہو۔ بھیڑیے نے نوکر کا چہرہ پہن لیا تھا اور نوکر کا چہرہ پہن کر وہ خود کو آئینے میں دیکھ رہا تھا۔ اس نے بہت صفائی سے چہرہ چھوڑ کر اس کے ارد گرد سب کچھ کھا لیا تھا۔ صرف اتنا ہی چہرہ بچا تھا جتنے چہرے کی ہمیں ضرورت تھی۔ کام ٹھیک ٹھاک ہو گیا ہے، میں نے اسے دیکھ کر کہا۔ شام ہونے تک بھیڑیے نے کہا میں بہت اچھا محسوس کر رہا ہوں، آج کی شام بہت پرلطف ہونے والی ہے۔ جب شام گہری ہوئی، آپ درخت جھیل شام، ایک بڑی طویل شام۔ جب شام گہری ہوئی تو میں نے اس سے کہا کہ اب تمہیں تقریب میں جانا چاہیے، پر خیال رہے میری ماں سے دور رہنا، وہ فوراً جان جائے گی کہ یہ میں نہیں۔ اس کے علاوہ کسی کو میں بہت زیادہ جانتا نہیں، نہ میں کسی سے بہت زیادہ بات کرتا ہوں، نہ کوئی مجھے بہت زیادہ پہچانتا ہے، تو بس میری ماں سے دور رہنا، وہ فوراً جان جائے گی۔ جاتے ہوئے میں نے اسے سہلایا۔ اس کے پاس سے اب تک شدید بو آ رہی تھی۔ رات ہو چکی تھی اور میں اپنے کمرے میں آج دن بھر کے جذبات سمیٹے کتاب پڑھنے میں مصروف تھی۔ قریب 1 گھنٹے بعد جو بدقسمتی سے پہلی علامت نمودار ہوئی، کھڑکی سے ایک چمگادڑ کمرے میں داخل ہوئی۔ مجھے چمگادڑوں سے بہت خوف آتا تھا۔ اس کی چیخیں، اس کے سیاہ پروں کی پھڑپڑاہٹ میرا خون خشک کیے دے رہی تھی۔ میں گھٹنوں کے بل اپنی کرسی کے پیچھے چھپی تھی۔ تبھی اچانک اس کے پروں کی پھڑپڑاہٹ دروازے پر مچی افراتفری میں دب گئی اور میری ماں غصے سے سرخ چہرہ لے کر کمرے میں داخل ہوئی اور کہنے لگی، ہم میز پر بیٹھنے ہی والے تھے۔ ماں نے کہا، جب وہ جو تمہاری جگہ تقریب میں تھا اپنی جگہ سے اٹھایا، پھر چلایا کہ میرے پاس سے بہت بو آ رہی ہے، پھر اس نے اپنا چہرہ اتار کر چبایا اور وہ کھڑکی سے چھلانگ لگا کر کہیں غائب ہو گئی۔ تمام شد۔ دوسرا افسانہ۔ انکل سام پورا چاند دیکھ کر ہنس پڑتے اور ہنستے ہی رہتے۔ ایسا ہی معاملہ آنٹی سیجورتھ کے ساتھ سورج غروب ہوتے وقت ہوتا، اور یہ سب والدہ کے واسطے بے حد پریشان کن تھا۔ وہ ایک پروقار عورت تھیں اور معاشرے میں عزت بنائے رکھنے کی قائل تھیں۔ 8 سال کی عمر میں خاندان کی سب سے سنجیدہ فرد تھی اور والدہ مجھ سے اپنی باتیں کہتی تھی۔ کہنے لگیں کیسی شرمناک بات ہے کہ ہمیں کوئی بھی دعوت نہیں دیتا، اور یہ کہ خاتون کالمنڈی نے اسے صبح بخیر بھی نہیں کہا۔ مجھے یہ سن کر بہت افسوس ہوا، چونکہ انکل اور آنٹی پہلی ہی منزل پہ رہتے تھے سو ان کے معاملات کو سب سے پوشیدہ رکھنا محال تھا۔ چونکہ انکل اور آنٹی پہلی ہی منزل پر رہتے تھے سو ان کے معاملات کو سب سے پوشیدہ رکھنا محال تھا۔ دن میں نے خود سے پوچھا کہ خاندان کو اس شرمندگی سے کیسے نجات دلائی جا سکتی۔ جب یہ سب میرے لیے ناقابل برداشت ہو رہا تھا، خاص کر والدہ کی پریشانی، تو میں نے اس مسئلے کا کوئی حل نکالنے کا فیصلہ کیا، اور ایک دوپہر جب سورج سرخ اور آنٹی خوش تھیں، میں نے کچھ مٹھائی اور روٹیاں لیں اور سڑک کا رخ کیا۔ میں چمگادڑوں کو گیت گا کر ڈراتی جاتی، آ جاؤ باغ کی طرف آ جاؤ اور سیاہ پرندے کو گاتے سنو۔ یہ بھی میرے باپ کا گیت تھا جو وہ چرچ نہ جاتے ہوئے گایا کرتے تھے، اور ایک 4 پیسے والا بھی گیت تھا۔ میں یہ دونوں گیت ایک سے جذبات سے گاتی۔ خوب میں سمجھ گیا کہ مہم شروع ہو چکی ہے، رات یقیناً کوئی حل لے کر آئے گی، اور اگر میں تمام راستے پیڑ گنتی گئی تو واپسی پر مجھے درختوں کی گنتی یاد رہے گی اور یوں میں واپس پلٹ سکوں گی۔ میں یہ بھول گئی تھی کہ مجھے گنتی بس 10 تک آتی ہے، اور اس میں بھی میں رواں نہیں ہوں، سو تھوڑی ہی دیر تک میں کئی بار 10 تک گنتی گن گن کے راستہ بھول چکی تھی اور گھنے درختوں کے بیچ میں تھی۔ میں جنگل میں ہوں۔
میں نے خود سے کہا اور میں ٹھیک کہتی تھی۔ چاند اپنی صباحت درختوں پر نچھاور کر رہا تھا، سو مجھے اپنے سامنے کچھ نہ کچھ دکھائی پڑتا تھا، اور اس شور کا سبب بھی جو خاموشی میں بار بار مخل ہوتا تھا۔ اس شور کا سبب دو کدو تھے جو آپس میں لڑ رہے تھے۔ ان کے پتے ہوا میں بکھر رہے تھے۔ تھوڑی دیر گزرنے پر وہاں صرف خاموشی اور پتے بچے تھے، کوئی بات نہیں۔ میں نے خود کو تسلی دی کہ عالم خواب میں ایسا تو ہوتا ہے، اور میں محو خواب ہوں۔ پھر مجھے یاد آیا کہ گزشتہ رات تو میں سوئی ہی نہیں، یہ بھیانک بات ہے، میں نے سوچا۔ بہرحال میں مردہ سبزی چن کر چل پڑی اور ایک دوست تک پہنچی جو کہ گھوڑا تھا اور اگلے سال میری زندگی میں اہم کردار ادا کرنے والا تھا۔ اس کے پوچھنے پر میں نے اپنا مدعا اسے بتایا۔ بے شک معاشرتی عزت و وقار کے مسائل سنجیدہ ہوتے ہیں، اس نے کہا، اور بتایا کہ یہاں سے دور دو عورتیں رہتی ہیں، شاید وہ تمہاری مدد کر سکیں۔ خاتون کننگھم کا گھر دوسرے زمانے کی جھاڑیوں سے ڈھکا ہوا تھا۔ وہ وہاں موجود تھی اور اپنی بہن سے شطرنج کی بازی لگانے ہی والی تھی۔ گھوڑے نے کسی 1901 کی لنگوٹ سے اپنا سر نکال کر خاتون تک اپنے لفظ اسی وقت پہنچائے۔ اپنے دوست کو داخل ہونے دو، خاتون نے کہا، جو دائیں طرف بہت منفرد لہجہ لیے بیٹھی تھی۔ ہم عزت اور وقار کے معاملے میں مدعی کی مدد کرنے کی کوشش کو ہمیشہ تیار رہتے ہیں۔ دوسری خاتون نے خوش دلی سے اپنا سر ہلایا۔ اس کے سر کی ہیٹ کئی تہذیبوں سے سجی تھی۔ تمہارا شجرہ؟ اس نے 15ویں بادشاہ لوئس کے طرز کی کرسی مجھے دیتے ہوئے فرمایا۔ ہمارے محبوب نواب منشا یاز سے ہے یا پھر والٹر اسکاٹ سے، جو شاندار ادیب۔ میں گھبرا گئی کیونکہ میری پشتوں میں بھی ایسا کوئی نہ تھا۔ وہ میری گھبراہٹ بھانپ کر کہنے لگے، پیاری، تم کو سمجھنا ہوگا، ہم یہاں معاملات ترتیب سے طے کرتے ہیں۔ سب سے پرانے اور انگلستان کے معزز ترین خاندانوں کو ترجیح دی جاتی ہے۔ مجھے پسینہ آنے لگا۔ ہمارے کھانے کی میز پر میں نے کہا تو گھوڑے نے میری پسلیوں پر دلتی ماری اور مجھے کھانے جیسی واہیات اشیاء کا ذکر کرنے سے منع کیا۔ خوش قسمتی سے خواتین اونچا سنتی تھیں، سو میں نے بات جاری رکھی۔ ہمارے کمرے میں ایک میز ہے جس پر ایک رئیسانی 17ویں صدی میں اپنا چشمہ بھول گئی تھی۔ اس صورت میں شاید ہم کچھ کر سکیں۔ وہ یہ کہتے ہوئے اٹھیں، تم یہاں انتظار کرو جب تک ہم تمہارے کام کی شے لا دیتے ہیں۔ اس دوران تم یہ تمثیلی تصاویر دیکھو، دنیا کی ہر لائبریری اس کے بنا ادھوری ہے۔ ہم نے اپنی تمام زندگی ایسی مثالیہ گزاری ہے۔ کتاب کا عنوان منفرد آنکھ کے تاروں کے راز اور غذا کی واہیاتی تھا۔ ان کے جانے پر گھوڑے نے پوچھا، کیا تم بنا آواز کے چلنا جانتے ہو؟ میرے ہاں کہنے پر اس نے خواتین کو اپنا کام کرتے دیکھنے کی صلاح دی اور ساتھ یہ بھی کہا کہ اگر مرنا نہیں چاہتے تو کوئی آواز پیدا نہ کرنا۔ خواتین اپنے باغ میں مصروف تھیں۔ میں نے گھوڑے کی پشت سے کمال منظر دیکھا۔ خواتین چابک سے سبزیوں کو پیٹ رہی تھیں اور چلا رہی تھیں کہ جنت میں جانے کو جبر سے گزرنا لازم ہے، جنت میں جانے کو جبر سے گزرنا لازم ہے، جنت میں جانے کو جبر سے گزرنا لازم ہے۔ سبزیاں اپنے حصے کی جنگ لڑ رہی تھیں اور جو ان میں سے بڑی تھیں وہ چھوٹی سبزیوں کو خواتین کی طرف اچھال رہی تھیں۔ گھوڑے نے بتایا کہ ایسا ہر بار ہوتا ہے اور انسانوں کے بدلے اذیت ان سبزیوں کو دی جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ میرے حصے کی سبزیاں بھی تلاش کر لی جائیں گی۔ سبزیوں کو یہ باوقار موت مرنے کا کوئی شوق نہ تھا، مگر خواتین زیادہ طاقتور تھیں۔ جلد ہی 2 گاجریں ان کے ہاتھ سے گر گئیں۔ گھوڑا فوراً واپسی کے لیے پلٹا اور خواتین کی واپسی تک ہم دوبارہ غذا کی واہیاتی کے آگے بیٹھ چکے تھے۔ انہوں نے مجھے سبزیوں سے بھرا ایک ڈبہ پیش کیا جس کے بدلے میں میں نے انہیں مٹھائیاں دیں۔ تمام شد۔ تیسری کہانی۔ ایک شام کسی تنگ گلی سے گزرتے ہوئے میں نے ایک تربوز چرایا، مگر پھل والے نے جو اپنے پھلوں کے پیچھے چھپا بیٹھا تھا مجھے تربوز چراتے دیکھ لیا اور اس نے مجھے پکڑ لیا۔ وہ میرے بازو پر اپنی گرفت ڈھیلی کیے بنا بولا، کرم چند، میں طویل عرصے سے اس موقع کا منتظر تھا۔ میں نے پچھلے 40 سال اس امید کے ساتھ پھلوں میں چھپ کر گزارے کہ کوئی نہ کوئی تو ضرور مجھ سے پھل چوری کرنے کی کوشش کرے گا، اس چوری میں کامیاب ہوگا، کیونکہ مجھے اس کی ضرورت تھی۔ میں تمہیں بتاؤں گا مجھے اس کی کیا ضرورت تھی، کیونکہ مجھے بتانے کی ضرورت ہے، اور اگر تم نے نہ سنا تو میں تمہیں پولیس کے حوالے کر دوں گا۔ سامعین، میں سنوں گی، میں نے کہا،
میرا ہاتھ چھوڑے بنا وہ مجھے دکان کے اندر لے گیا۔ پھلوں اور سبزیوں کے درمیان سے گزر کر ہم اس کے گودام تک پہنچے، جہاں ایک بستر، ایک ساکت یا شاید مردہ عورت لیٹی تھی یا شاید پڑی تھی۔ آس پاس گرد اور سوکھی ہوئی گھاس بتا رہی تھی وہ کافی عرصے سے یہیں تھی۔ میں روز اسے پانی ڈالتا ہوں۔ پچھلے 40 سال سے میں یہ طے کرنے میں کامیاب نہیں ہوا ہوں کہ یہ مر چکی ہے یا زندہ ہے۔ اس دوران اس نے کچھ نہیں کھایا ہے، کچھ نہیں بولا ہے، کوئی حرکت نہیں کی ہے، مگر وہ سرد بھی نہیں ہوئی ہے۔ اس کے جسم میں اب تک حرارت باقی ہے۔ یقین نہیں ہوتا تو خود دیکھ لو۔ پھل فروش نے یہ کہہ کر چادر اٹھائی تو مجھے چادر کے نیچے کچھ انڈے اور کچھ چوزے نظر آئے۔ جیسا کہ تم دیکھ رہے ہو میں انڈے بھی بیچتا ہوں، یہ یہاں محفوظ ہیں۔ بستر کے دائیں بائیں بیٹھ گئے اور پھل فروش نے اپنی کہانی شروع کی۔ یقین کرو مجھے اس سے بے حد محبت ہے۔ وقت آ گیا ہے کہ میں 40ویں گلی میں ہونے والے واقعات بیان کروں۔ یہاں کی سرخی مائل سیاہ عمارتیں اب تک لندن میں لگنے والی آگ کی چغلیاں کرتی تھیں، اور میری کھڑکی کے سامنے والے آسیب زدہ مکان پر تو وہ بے سر و سامانی برستی تھی جو ایسی آفات کی ماری عمارتوں پر برستی ہے۔ میں نے نیو یارک کے بارے ایسا قیاس نہیں کیا تھا۔ 40ویں گلی کی گشت کے دوران گرمی کی شدت مجھے پگھلائے دیتی تھی، سو میں اکثر ٹھہر کر سامنے والے مکان کو گھورتی۔ یہاں روشنی کبھی کافی نہ ہوتی تھی اور گزشتہ دھوئیں کی یاد مناظر کو دھندلائے دے رہی تھی۔ اس دھند کے باوجود سامنے والا مکان دیکھا جا سکتا تھا اور میری نظر بھی بہت کمال کی تھی۔ میں کئی دن تک مکان میں کوئی حرکت تلاش کرتی تھی مگر بے سود۔ سو میں نے بے فکری سے کھڑکی کے آگے کپڑے بدلنا شروع کر دیے اور سانس لینے کی ورزش بھی، جس کی وجہ شاید میرے پھیپھڑوں میں بھرا ہوا اندھیرا تھی۔ ایک روز میں بیٹھی بال سکھا رہی تھی کہ ایک مکوڑے کو مکڑی کی لاش چوستے اپنی ٹانگوں کے عین درمیان دیکھا کہ مجھے اپنے بالوں کی جھالر سے آسمان میں کچھ سیاہ نظر آیا جو کسی جہاز سے نحوست کی حد تک خاموش تھا۔ میں نے اپنی آنکھوں سے بال ہٹائے اور ایک کوا پایا جو مکان کی بالکونی پر بیٹھا تھا اور کھڑکی کے اندر جھانکتا محسوس ہوتا تھا۔ وہ جہاز نہیں کوا تھا، وہ بار بار اپنے پروں سے جوئیں نکالتا تھا۔ کچھ وقت بعد ایک عورت کھڑکی سے بالکونی پر آئی اور اس کے آنے نے مجھے چونکا دیا۔ اس کے پاس ہڈیوں کی ایک بہت بڑی تھیلی تھی جو اس نے فرش پر خالی کی۔ کوا نیچے اترا اور ان ہڈیوں سے ہڈیاں چننے لگا۔ عورت نے تھالی اپنے لمبے بالوں سے صاف کی اور سیدھا میری طرف دیکھ کر مسکرائی۔ مسکراہٹ دوستانہ تھی، جس کا جواب میں نے تولیہ ہوا میں لہرا کے دیا، جس سے اس کی خاصی حوصلہ افزائی ہوئی اور جواباً اس نے مجھے شہزادیوں جیسا شاہی سلام پیش کیا۔ کیا تمہاری طرف کچھ سڑا ہوا گوشت ہے جس کی تمہیں ضرورت نہ ہو؟ سڑا گلا بدبودار گوشت؟ نہیں، اب تک تو نہیں، میں نے مذاق سمجھ کر جواب دیا۔ کیا ہفتے کے اختتام تک کچھ سڑ جائے گا؟ اگر تم وہ تب بھی مجھے دے دو تو میں شکر گزار رہوں گی۔ پھر وہ اور کوا دونوں واپس ہو لیے۔ اگلے دن مکان کے بارے تجسس کے مارے میں نے گوشت کا ایک لوتھڑا سڑا دینے کی نیت سے خریدا اور اسے اخبار میں لپیٹ کر بالکونی میں رکھ دیا۔ تھوڑے ہی وقت میں اس کی بدبو کے مارے مجھے اپنے تمام کام پیپر کلپ سے اپنی ناک بند کر کے کرنے پڑے۔ کبھی کبھار میں گلی میں جا کر سانس لے لیتی۔ جمعرات تک گوشت کا رنگ بدلا تو میں نے اس کے کیڑے جھاڑ کر اس مکان کی راہ لی۔ سیڑھیاں اترتے مجھے اندازہ ہوا کہ مالک مکان مجھے نظر انداز کر رہی ہے۔ گھر کا داخلی دروازہ ڈھونڈنے میں مجھے کچھ وقت لگا۔ اس کے گرد جنگلی جھاڑیاں بتا رہی تھیں کہ یہاں مدت سے کوئی نہیں آیا۔ گھنٹی پرانے طرز کی تھی جسے کھینچا جاتا، جو اپنی نیت سے زیادہ کھنچ جانے پر میرے ہاتھ میں آ گئی۔ میں نے غصے سے دروازے کو اندر کی طرف دھکیلا تو وہ پرانی لکڑی کی بو کے ساتھ کھل گیا اور عورت سیڑھیوں سے اترتی نظر آئی۔ اس کے ہاتھ میں ایک شمع تھی۔ کیسی ہیں آپ، کیسی ہیں آپ کی گردان کرتی وہ میرے پاس آئی تو میں نے دیکھا اس نے بہت قدیم طرز کا گہرا سبز لباس زیب تن کیا ہے، لیکن اس کی جلد سفید ہے جس پر ننھے ننھے ستارے جھلملا رہے ہیں۔ تم کتنی مہربان ہو، اس نے میرے ہاتھ سے گوشت لیتے ہوئے کہا۔ میرے پیارے خرگوش تمہارے شکر گزار رہیں گے۔ ہم سیڑھیاں چڑھے اور میری میزبان نے محتاط انداز میں اندازہ لگایا کہ میں ڈری ہوئی ہوں۔ سیڑھیاں بہت پرانے فرنیچر اور فرش پر بکھرے جانوروں کی کھوپڑیوں ہڈیوں پر ختم ہوئیں۔ ہمارے پاس کم ہی کوئی آتا ہے،
سو وہ سب اپنے بلوں میں جا پہنچے۔ اس نے دھیمی سی سیٹی بجائی تو میں نے سینکڑوں خرگوشوں کو اپنی جانب آتے دیکھا۔ خرگوش جن کی سرخ آنکھیں اس پر گڑی ہوئی تھیں، آؤ میرے پیاروں آ جاؤ کہتے ہوئے اس نے اپنا ہاتھ گوشت کے لوتھڑے میں ڈالا۔ میں کراہیت سے پیچھے ہوئی اور خرگوش جو اس کے پھینکے پر بھیڑیوں کی طرح لڑ پڑے میرے خوف میں اضافہ کرنے لگے۔ ان کی عادت پڑ جاتی ہے۔ تم کو جان کے حیرت ہوگی کہ ہر خرگوش کی اپنی علیحدہ فطرت ہوتی ہے۔ ہم کبھی کبھار ان کو کھاتے ہیں، ہفتے کو تو میرا شوہر سالن پکاتا ہے۔ تب مجھے اندازہ ہوا کہ کمرے میں کوئی تیسرا بھی ہے جو شمع کی روشنی میں کرسمس کے درخت جیسا لگ رہا ہے۔ اس نے سرخ لباس پہنا ہے۔ وہ ہمارے ہونے سے اس خرگوش کی طرح بے خبر تھا جو اس کے گھٹنے پر بیٹھا اس کا گوشت کھا رہا تھا۔ عورت نے بتایا کہ یہ اس کا شوہر ہے اور لڑکے اسے لیزارس بلاتے ہیں۔ اپنا نام سن کر اس نے ہماری جانب دیکھا تو مجھے اس کی آنکھ پر بندھی پٹی نظر آئی۔ میں نے خود تمہیں سختی سے منع کیا تھا کہ یہاں تک کوئی نہ آ پائے۔ ایسے ظالم نہ بنو لیزارس، میں 20 برس سے تنہا ہوں اور یہ مہربان عورت تو ہمارے خرگوشوں کے واسطے گوشت بھی لائی ہے۔ پھر اس نے مجھے اپنے پیچھے چھپاتے ہوئے اپنی بے ہوش کرنے والی سانس کی بو کے ساتھ کہا، کیا تم ہمارے ساتھ رہ کر ہمارے جیسی نہیں ہونا چاہو گی؟ میں نے خوفزدہ ہو کر اس کے چمکتے ہوئے جوڑے اور گوشت خور خرگوشوں سے دور ہونا چاہا۔ میرا خیال ہے مجھے چلنا چاہیے، کھانے کا وقت ہونے کو ہے۔ آدمی نے قہقہ لگایا جس کے گھٹنے پر بیٹھے خرگوش بھی ڈر کر بھاگ گئے۔ میں نے دوڑتے ہوئے نہ جانے کس خوف کے مارے پلٹ کر دیکھا تو عورت کو ہاتھ ہلاتے پایا۔ اس کے نقرئی ہاتھ کی انگلیاں ٹوٹ کر ستاروں کی طرح جھڑ رہی تھیں اور خرگوش بھیڑیوں کی طرح ان انگلیوں کی پوروں پر لڑ رہے تھے۔ تمام شد۔ That's all folks. اردو میرا وجود، اردو میرا خیال۔